بسم اللہ الرحمن الرحیم بل نقذف بالحق علی الباطل چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین حضرات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ لیکچر کا سلسلہ پچھلے ہفتے سے جاری ہے اور انشاءاللہ یہ آگے جاری رہے گا۔ میری کوشش ہوگی کہ اسے ختم نہ کیا جائے اور امت مسلمہ کے حالات حاضرہ پر کلام کیا جائے، امت مسلمہ کا جو ماضی تھا، اب جو حال ہے، آگے جو مستقبل آنے والا ہے، اس پر کلام کیا جائے اور ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت کیا دور چل رہا ہے اور کتنا کٹھن دور چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اسلام کے غلبے کی بات کریں گے اور اسلام کے نظام کے قیام کے لیے جدوجہد کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے نظام کے اوپر بات کی کہ نظام کو کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے اور بالخصوص سود سے نجات کے طریقے پر بات کی، اور اس کے علاوہ بھی کئی موضوعات کو ہم نے ہائی لائٹ کیا کہ جو بہت زیادہ ضروری تھے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اسلام کے غلبے کے اوپر بات کریں گے۔ جی ہاں، قرآن مجید برہان رشید نے 14 صدیہ قبل یہ بشارت دے دی تھی کہ اسلام نے مکمل غالب ہونا ہے، اسلام نے مکمل نافذ ہونا ہے اور پوری طرف اسلام کی روشنی نے پھیلنا ہے۔ قرآن مجید کی میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا بیجا نکال دیتا ہے۔ یعنی حق کو ہم باطل پر اس طرح مارتے ہیں کہ باطل کا جو ہے نا وہ بھیجا نکل جاتا ہے۔ اور پھر آگے کہا فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو جب ہی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے۔ یعنی حق کی ضرورت ایسی ہوتی ہے کہ باطل کا بھیجا نکل جاتا ہے اور باطل مٹ کے رہ جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو دور چل رہا ہے یہ حق کا دور ہے یا باطل کا دور ہے، اور جو ماضی میں امت مسلمہ کا دور چلتا آ رہا ہے وہ دور کیا تھا، اس ٹائم موجودہ دور کیا ہے، اور اگر صحیح اقدامات نہ اٹھائے جائیں تو آگے آنے والا دور کیسا ہوگا۔ تو اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس تک حق آیا، باطل بھی آیا۔ ہوتا کیا تھا؟ جب باطل نظریات اٹھتے تھے، باطل قوتیں اٹھتی تھی تو حق اس کو آ کر ختم کر دیتا تھا اور حق غالب ہو جاتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، حق کو غالب آتا رہا، فرعون آیا تو پھر موسیٰ بھی آیا۔ اللہ نے ہر باطل کے لیے حق رکھا ہے۔ اگر میں کہوں کہ اللہ نے ہر فرعون کے لیے موسیٰ رکھا ہے تو پھر سمجھ آ جائے گی۔ تو محترم سامعین حضرات، اس وقت ہم جس دور کے اندر ہے یہ باطل کا دور ہے اور یہ سب کو دکھ رہا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح یہود و نصارہ کی سازشیں اس وقت چل رہی ہیں اور امت مسلمہ ان کی سازشوں میں بالکل دبے ہوئے ہیں، اور میں نے اپنے پچھلے کلپ میں کہا تھا کہ ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ اللہ نے جسے بدترین قوم کہا وہ ہم پر مسلط ہے۔ یعنی یہودیت کو اللہ نے بدترین قوم کہا اور آج یہودیت ہی مسلمانوں پر غالب ہے۔ تو یہ کیسی بات ہے
تو یہ دور جو ہے یہ باطل کا دور ہے، ہر طرف اسلام دشمن قوتیں کھڑی ہوئی ہیں اور مسلمان اتنا نہیں کرتا کہ ان قوتوں کے خلاف کھڑا ہو جائے، چلو کھڑا نہیں ہوتا تو ان قوتوں کے خلاف اپنی زبان سے کوئی لفظ نکال دے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی اس قدر ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بندے پیدا ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اسلام اور دین کی بات کرتے ہیں، جو حق بولتے ہیں، یعنی آپ کہہ دو کہ نوجوانوں کے اندر اب کثرت سے جو ہے وہ دین پھیل رہا ہے اور نوجوان کثرت سے دین کی طرف آ رہے ہیں، وہ دین سیکھنا چاہتے ہیں، وہ دین سمجھنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب یہ دور آیا ہے تو پھر ایسے مذہبی سکالر پیدا ہو چکے ہیں جو ان بیچاروں کو اٹھا کر بدعقیدگی کی طرف لے جاتے ہیں۔ کوئی کس مسائل کے اندر ان کو گمراہ کر دیتا ہے تو کوئی کس مسئلے کے اندر ان کو گمراہ کر دیتا ہے، یعنی ہر طرف سے فتنہ ہے۔ اگر مذہبی جنگ دیکھیں تو ان کی سرحدوں پر بھی بے حد ڈرونے قسم کے شیطان کھڑے ہیں، اور اگر جو ہے وہ سیاسی جنگ دیکھیں تو بڑی بڑی کرسیوں پر بھی بڑے بڑے شیطان بیٹھے ہیں۔ یعنی کہہ دو کہ ہر طرف سے جو ہے وہ اسلام فتنوں کے اندر گھرا ہوا ہے، لیکن ایسا کوئی شخص نہیں کہ جو اس وقت اٹھے اور ان فتنوں کا کلا کما کر کے وہ جو اسلام کی یعنی روشنی ہے باطل پر ایسی ضرب لگائے کہ اس کا بھیجا نکل آئے اور پھر جو ہے وہ حق رونما ہو جائے، ایسا نہیں دکھتا۔ لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو نوجوانوں کے اندر اور مسلمانوں کے اندر جو نوجوان لوگ ہیں ان کے اندر جو دین کی کثرت ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے، کس بنا پر ہو رہی ہے؟ کیا یہ جو کثرت ہو رہی ہے اس سے وہ بات آتی ہے سامنے کہ جو اسلام کے غلبے کی بات ابھی میں قرآن سے ثابت کرنے والا ہوں کہ یہ اس چیز کی ابتدا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں حق اور باطل کے لحاظ سے اس وقت ہم جس دور میں بیٹھے ہیں وہ باطل کا دور ہے اور اسلام بالکل کمزور ہو چکا ہے۔ وہ میں اکثر شعر پڑھتا ہوں، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے، اور اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پر تیری، آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا وطن سے، پردیس میں آج وہ غریب الغربا ہے۔ یعنی اس قدر ہم باطلوں کی زد میں آ چکے ہیں کہ یہ اشعار پڑھنا ہماری مجبوری بن چکی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مجھے یاد آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام شروع ہوا تھا تو کوئی اسے نہ پہچانتا تھا نہ جانتا تھا، وہ وقت پلٹ کر آئے گا کہ جیسا اسلام شروع ہوا تھا بالکل ویسا ہو جائے گا، یعنی نہ اسے کوئی جانے گا نہ اسے کوئی پہچانے گا۔ یہ دور بالکل سامنے ہے، تو اصل میں ہم نے اس باطل پر ضرب لگا کر اس کا بھیجا نکالنا ہے، اور وہ جو حق کو رونما کرنا ہے، یہ اصل مشن ہے۔ تب ہی اسلام غالب ہوگا اور اسلام کے غلبے کی بات ہوگی۔ قرآن مجید قرآن رشید میں کئی مقامات پر حق اور باطل کے لحاظ سے بات ہوئی، حتیٰ کہ ابراہیم میں جو وہ مثال دی گئی تھی کہ جو دانت گرم کی جائے زیورات کے لیے، اس پر جو جھاگ آتی ہے، یعنی وہ جو جھاگ ہوتی ہے وہ باطل ہوتا ہے اور جو وہ دھات ہوتی ہے وہ حق ہوتا ہے۔ تو وہ جھاگ کتنی دیر رہتی ہے؟ تھوڑی دیر ہی رہتی ہے، تو آخر کار پھر وہ ختم ہو جاتی ہے اور نیچے سے حق رونما ہو جاتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو جھاگ دکھ رہی ہے لیکن وہ مجبور ہیں اپنے پریشانیوں سے کہ اس باطل کو دیکھ کر بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم بولیں گے تو ہمیں سولی ٹانگ دیا جائے گا۔ اور کچھ لوگ ہیں کہ جو بول رہے ہیں اور مشقت کا سامنا بھی کر رہے ہیں اور مشکلات کا سامنا بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ تو ایسے ہیں جو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، وہ دن رات اپنے پیٹ کو پالنے لگے ہیں، اپنے بال بچوں کو پالنے لگے ہیں، یعنی بالکل وہ ایک کہہ دو کہ
تنگ گلی میں بند ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں اب ہم اس کے اندر ہیں تو یہی ہماری چھت ہے اور یہی ہماری زمین ہے، اس سے آگے ان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اصل تو حل یہ نہیں ہے. امت مسلمہ کا اتحاد ہی اسلام کے غلبے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور امت مسلمہ کا اتحاد ہوگا کیسے؟ تو وہ پچھلے کلپ میں بھی میں نے یہ واضح کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. آپ علیہ السلام نے جس طرح اسلام کے نظام کو نافذ کیا ہو بہو وہی رستہ اختیار کرو، پھر تم منزل تک پہنچو گے. آپ علیہ السلام کی سیرت، آپ علیہ السلام نے جس طرح اسلام کو غالب کیا وہ رستہ اختیار کرو. اتحاد سب سے بڑی بات ہے. اب آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ ان لوگوں کے پاس چلے جائیں جو انگریز ہیں، یہ الگ الگ قوموں کے ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی چٹا ہے، کوئی جس طرح کا بھی ہے، انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے، کوئی جرمن ہے، کوئی روسی ہے، کوئی انگریز ہے. وہ ان سب کو کیسے اکٹھا کیا جاتا ہے؟ کوئی بھی اکٹھا نہیں ان سب کو کر سکتا. لیکن اسلام کے پاس پاور ہے. اسلام قرآن میں کہتا ہے اللہ عز و جل کہ بھئی ہم نے سب کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور سب کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا، یعنی سب کے ماں باپ ایک ہے. یعنی اس لحاظ سے بھی قرآن نے سب کو ایک قرار دے دیا. گورا ہے، کالا ہے، جیسا بھی ہے، اللہ نے کہا ہم نے پیدا کیا ہے، اس کا ماں باپ ایک ہے، بالکل ایک کر دیا گیا. لیکن کیا آج اس طرح کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی بندہ بالکل بھی نہیں. یہ اسلام کی پاور ہے، یہ اسلام کی جو ہے وہ طاقت ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر اتحاد قائم کر سکتی ہے. اور یہ اتحاد کا طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بتا دیا ہے. اسلام غالب کرنے کا طریقہ، وہ سٹرکچر، وہ رستہ آپ علیہ السلام ہمیں دے گئے ہیں، ہم نے بس اس کو فالو کرنا ہے. سیرت نبوی پر چلیں گے تو اسلام نافذ ہوگا، اگر اس سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو اسلام نافذ نہیں ہوگا. اصل جو بات ہے. اب اس کے علاوہ سورہ انشقاق کے اندر فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، اب یہاں پر بھی مثال دی گئی کہ قسم ہے شفق کی. اب شفق کیا ہے؟ جب سورج غروب ہوتا ہے تو ایک لالی آتی ہے، اسے شفق کہا جاتا ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو حق اور باطل چلتا رہا علیہ السلام تک، اس کے بعد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری مثال کے بعد جو امت مسلمہ میں پاور رہی، جو ہزار تک برقرار رہی، یہ تو آپ علیہ السلام کی تبلیغ کا اثر تھا. وگرنہ یہ جو 4 صدیوں کے اندر پچھلی ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے، یہ وہ شفق تھی. جو غروب ہو گیا سورج، یعنی سورج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب سورج غروب ہو گیا تو وہ لالی یعنی شفق آ گئی. تو وہ شفق یہ 4 صدیوں میں دکھی. تو اب تو واللیل وما وسق، اب تو رات پیدا ہو چکی ہے. اب ہمیں اس روشنی کا، سورہ حجر میں ہے کہ روشنی کا ہے کہ اندھیرا اب چھا چکا ہے. اب ہلکی سی وہ مسلمانوں کی غیرت اور ایمان اور ان کے جذبے کی ضرورت ہے. ایک کمرے کے اندر اندھیرا ہو تو موم بتی جلا دو تو پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے. اس موم بتی کی جتنی جو روشنی ہے وہی اگر میسر ہو جائے تو اسلام غالب ہو سکتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. تو سب سے پہلے یہ جو حق اور باطل ہے اس کو سمجھنا ہوگا. تو میں نے واضح کر دیا کہ ہم باطل کے دور میں ہیں، حق کا دور گزر گیا. ہم نے بڑے ہی باوقار طریقے سے اسلام نافذ رہا. جب ہم خلافت راشدہ کی طرف دیکھتے ہیں، خلافت عباسیہ کی طرف دیکھتے ہیں، امیہ کی طرف دیکھتے ہیں، عثمانیہ کی طرف دیکھتے ہیں، بڑا ہی باوقار ایک طریقہ کار رہا مسلمانوں کا. اور یہ جو آج انگریز لوگ ہیں، ان کے جو بڑے بڑے اسٹیم کرسیوں پر بیٹھے ہیں، یہ کس طرح اسلام کا جب غالب تھا تو ہمارے خلفاء کے سامنے آ کر اپنے گھٹنے جھکا دیتے تھے صرف ایک بات منوانے کے لیے یا کسی اور معاہدے کے لیے. تو وہ جو ایک اسلام کی پاور اور اسلام کی طاقت تھی وہ ہم کھو بیٹھے ہیں. اور کھو کیسے بیٹھے ہیں؟ اپنی غلطیوں کی وجہ سے اور اپنے ہی کارناموں کی وجہ سے.
ہمارے اندر ایسی بغاوتیں ہوئیں، ہمارے اندر سے لوگ بکے جنہوں نے سارے سٹرکچر کو تباہ کر دیا اور بالکل جو ہے وہ اسلام کے مخالف کام کیا. لیکن چونکہ اب جس دور میں ہم ہیں وہ تو باطل کا ہے، لیکن میں نے کہا تھا کہ جو تحریکیں اٹھی ہیں اس صدی کے نصف حصے میں، یا جو کچھ اٹھ گئی ہیں یا کچھ اٹھ رہی ہیں طریقیں، ان تحریکوں نے ایسا اثر ڈالا ہے کہ ہماری نوجوان جو جنریشن ہے اس کے اندر کثرت سے دین پھیل رہا ہے، لیکن انہیں وہ بیچارے گمراہ ہو رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ سوچیں، ہم سمجھیں، ہم دین کے لحاظ سے کریں. وہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ایسے اسکالرس پیدا ہو گئے ہیں جو ان کو غلط رستے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ سب بھی یہودیت کے کارنامے ہیں. اصل میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہتے ہیں جی ہم تو دین کی بات کر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ یہودیت کو فائدہ دے رہی ہے. اس چیز کو نہیں سوچتے ہیں، تو وہ یہودیت کو فائدہ دیتے ہوئے ہمارے نوجوانوں کو غلط رستے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ طریقہ اب اختیار ہو چکا ہے. یعنی اگر کچھ طریقے اٹھی، جیسے مولانا عبدالکلام آزاد صاحب نے حزب اللہ تحریک بنائی اور دیگر تحریکیں بنی، تو اس کے اندر جو بعد میں جو نوجوان ہمارے اٹھے، انہوں نے جب عقیدے کے رستے کے اوپر دیکھا تو عقیدے کے اندر ایسے لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے انہیں گمراہ کر دیا. یعنی ہر طرف سے فتنہ ہی فتنہ ہے، ہر طرف سے باطل بالکل سر چڑھ کر بول رہا ہے اور اٹھ کر بول رہا ہے، لیکن کوئی ایسی پاور نہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں جو بالکل جو ہے وہ سارے پردوں کو ہٹا کر آ کر مقابلہ کرے. تو ہم نے وہ حق بننا ہے جو باطل کے سر پر ایسی ضرب لگائے کہ اس کا بھیجا کھل جائے قرآن کے فیصلے کے مطابق. اب آگے چلتے ہیں. یہ تو بات تھی کہ جو یہ معاشرہ اس ٹائم ہے اور جو سلسلہ جاری و ساری تھا پیچھے سے آ رہا ہے اور جو اب برقرار ہے. اب یہ ہے کہ مستقبل کیا ہے، یعنی کیا یہی ہمارے باطل ہم اسی طرح پستے رہیں گے یا کوئی روشنی بھی ہے؟ تو گھبراؤ مت، اسی سورہ الانبیاء کے اندر روشنی بھی اللہ عز و جل نے آگے جا کر دے دی ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی یہ تو بات کنفرم ہے، اگر میں باطل کی بات کر رہا ہوں تو حق بالکل آگے کھڑا ہے. رات ہے تو دن ہے، اندھیرا ہے تو پھر روشنی ہے. باطل کبھی بھی جو ہے وہ پرماننٹ نہیں ہوتا، وہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، لیکن اس کو پہچان کر اس کو ختم کرنا ہوتا ہے. ہم لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ باطل ہمارے سامنے ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، بالکل ہم اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے ہیں. وہ سازش پر سازش کر رہا ہے، سازش پر سازش کر رہا ہے، منصوبوں پر منصوبے، اقدامات پر اقدامات، اور وہ کھوکھلا کر رہا ہے بنیادوں کو، لیکن ہم لوگ دیکھنا بھی نہیں چاہ رہے. ہم کہتے ہیں ہم اپنا پیٹ پال لیں تو باقی ہمارا سب کچھ سیٹ ہے. تو ایسے نہیں ہوگا. اسلام کے غلبے کی بات کرنی ہوگی اور یہی امت کرے گی. یہ بات واضح ہے، قرآن کا فیصلہ ہے. یہ سورہ انبیاء کے آخری رکوع کے اندر وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، یہ بالکل واضح اللہ عز و جل نے پیغام دیا. اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. بے شک یہ قرآن کافی ہے عبادت والوں کو. اب یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ چونکہ یہ سورت کا جو ٹائٹل ہے یہ انبیاء کے اوپر ہے، اس کا جو مین ٹائٹل ہے، تو اس میں انبیاء کی بات ہے اور صالحین عابدین سے ان کو بھی مراد دیا گیا ہے. لیکن اگر ہم اس کو دوسرے نظریے سے دیکھیں، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ہے، رسول اللہ چونکہ آگے ذکر ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر وہ حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے لیے اللہ نے زمین کو لپیٹ دیا، مشرق میرے سامنے ظاہر ہو گیا، مغرب ظاہر ہو گیا، بالکل سب مجھے پتہ چل گیا. اور پھر یہی بات نہیں ختم ہوئی، سب پر امت کی بادشاہت قائم ہوگی. یعنی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، مشرق مغرب شمال جنوب پوری دنیا کو لپیٹا، اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا. اب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ادھر پوری امت کی جو ہے نا وہ بادشاہت قائم ہوگی، یعنی گلوبل بادشاہت. اب یہ وہ بات ہے کیا مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، یہ وہ بات ہے.
اب یہاں پر زبور کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، زبور کے اندر یہ بات بیان کی گئی، جو اس قرآن میں بھی کہا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہیں۔ تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو نیک بندوں سے مراد یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو نیکوکار ہیں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہی نیک بندے ہیں، اور یہی دین اسلام کے غلبے کی بات کریں گے۔ یعنی بالکل اسلام کے غلبے کی یہاں پر بشارت ہمیں مل گئی کہ اسلام نافذ ہونا ہے، غالب ہونا ہے، اور مکمل گلوبل بادشاہت قائم ہونی ہے۔ یہ بالکل واضح ہو گیا، یعنی قرآن نے بشارت بھی دے دی، قرآن نے اسٹرکچر بھی بتا دیا، قرآن نے نصرت کا بھی وعدہ لیا سورہ الحج کے اندر۔ اگر آپ اس کو پڑھو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کمی کس چیز کی ہے، کمی آپ کی اور کمی ہماری ہے۔ ہم اٹھنا ہی نہیں چاہتے، ہم حق کو پکڑ کر باطل کے خلاف نکلنا ہی نہیں چاہتے، تو کیسے ممکن ہوگا؟ محترم سامعین حضرات، اس چیز کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو ہم جس دور کے اندر پیدا ہوئے ہیں وہ ہے جھاگ والا دور، جسے میں نے باطل قرار دیا۔ اس جھاگ کے مٹتے ہی حق رونما ہوگا، جو حق اسلام کی پاور ہوگی۔ اب جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، وہ 1900 دائی کی ہے، جس کا نام ہے کلیش آف سیویلائزیشن۔ اس کے اندر دو قسم کی تہذیب پر بات ہوئی، یعنی تہذیبوں کا تصادم جو ہے اس پر کلام ہے، اور پہلی تھی اسلامی سیویلائزیشن یعنی اسلامی تہذیب، اور دوسری جو ہے وہ جس کو چائنا کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے، کنفیوشس کی تہذیب۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ بالکل اپنی سپر پاور کھو چکا ہے، یعنی پہلے روس تھی، پھر جو ہے وہ یہ امریکہ بنی، اب یہ بھی ہمیں گرتی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن جو ہمارے فلاسفر ہیں، دانش مند ہیں، ان کی زبان سے ہم یہ سن چکے ہیں کہ اب جو سپر پاور بننے جا رہی ہے وہ بالکل سب بچے کو پتہ چل گیا کہ وہ چائنا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے یہ کتاب لکھی، سن 1980 کی یہ کتاب ہے، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اس وقت امریکہ بھی ٹھیک ٹھاک پاورفل تھا، اور اس سے قبل روس غالباً اس کی جو ہے وہ رہی ہے سپر پاور وہ رہا ہے۔ تو ایران اور امریکہ کا جو حالیہ جو تناظر ہوا ہے، ایران اور امریکہ کے اندر جو حالیہ جنگ ہوئی ہے، اس کے اندر بھی ٹرمپ نے یہ بات بالکل واضح کہی۔ ٹرمپ نے یہ بات کہی کہ ایک سویلائزیشن کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تو یعنی یہ بات بالکل پھیل چکی تھی، سب کو پتہ چل چکی تھی کہ جو ٹرمپ ہے اس نے یہ بات کی ہے کہ ہم ایک سویلائزیشن کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر وہ بات آتی ہے نا، اور وہ نکل جاتی ہے سچی بات جس کے منہ سے مستی میں فقیر مسلک دیو و رند بادا خار اچھا۔ یعنی اب اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سازش ہے، اور ہمارے مسلک کے لوگ بھی اس کو سازش قرار دیتے ہیں، لیکن اصل میں یہ اس کے مطابق ہے کہ وہ جو بادا خور شرابی ہے وہ صبح اٹھ کر کہہ دیتا نہیں جی یہ جو ہے سازش نہیں ہے، یہ تو ریالٹی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کا کسی کو پتہ نہیں، اور 1980 کے اندر جو یہ کتاب لکھی گئی ہے اس کے اندر بالکل یہ واضح بات کر دی گئی تھی، اور آج ٹرمپ بھی بالکل اس بات کا اپنی زبان سے اقرار کر بیٹھا ہے، مستی میں اس نے بات نکالی ہے اور اس نے بالکل سچ سامنے رکھ دیا ہے۔ اب اصل میں جو اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے لوگ جن کی ڈوروں پر وہ ناچ رہا ہے، جن کا ہم ذکر ہر بار کرتے ہیں، ان کا جو مقصد تھا وہ یہ آج اس نے مستی میں ہی بیان کر دیا، تو پتہ چل گیا کہ اصل میں اس کا جو ہے وہ نظریہ کیا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے، کہ ایک سویلائزیشن کے خاتمے کی اس نے بات کی۔ تو محترم سامعین حضرات، اقبال نے کہا تھا اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری، شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ، بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مہرہ ناچیز، فرضی سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ۔ یہ بات
اس ٹائم 100% لگتی ہے ان معاملات کو دیکھ کر۔ اس واسطے اگر آج ہم متحد ہوں گے، ہمارا متحد ہونا چاہیے، تب ہی اسلام نافذ ہوگا۔ اور ایک عیسائی تھا، وہ کہتا تھا کہ بھئی 21ویں صدی جو ہے وہ مسلمانوں کے غلبے کا دور ہے۔ 21ویں جو صدی ہے وہ مسلمانوں کا جو ہے نا اس پر غلبے کا دور ہے، مسلمان غالب ہو جائیں گے ہر طرف، یعنی اس کے مطابق یہ نظریہ تھا۔ حالانکہ وہ عیسائی تھا، اس کو پتہ تھا، اس نے یہ بات واضح کی کہ بھئی اسلام حق ہے، اور جو اس کو پتہ تھا کہ خود وہ عیسائی ہے، اس نے اس کو فالو نہیں کیا، یعنی اس کا فلسفہ، اس کی سیاست، اس کی جو وہ تاریخی ایک نظریہ تھا، اس کے مطابق اس نے یہ بات کی۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح کثرت کے ساتھ یہ بات پھیلتی جا رہی ہے اور تحریکیں نئی پیدا ہو رہی ہیں، جس سے نوجوان جو ہے وہ الرٹ ہو رہے ہیں اور دین کی طرف لپٹ رہے ہیں، ان کثرت سے آپ پیچھے چلے جائیں، ہمارے دادا پر دادا کی عمروں میں، داداؤں کی عمر میں چلے جائیں، باپ دادا کی عمر میں، آپ دیکھیں گے کہ کالجز اور یونیورسٹیوں کے حال کیسے تھے۔ اس وقت کے لوگ جو تھے وہ بالکل نہ داڑھی رکھتے تھے، نہ مونچھ رکھتے تھے، ایسے چٹ پٹ رہتے تھے، پینٹ کوٹ میں رہتے تھے، یعنی یہودیت اتنی اس وقت غالب آئی ہوئی تھی۔ اب تو آپ کو دکھ جائے گا کہ کوئی نوجوان ہے، اس نے داڑھی بھی رکھی ہے، چلو خط رکھا ہے، کرتا شلوار پہنتا ہے، جو ہے وہ اس کا لباس بھی صحیح ہوتا ہے، سنت رسول بھی کئیوں کے آپ کو چہرے پر دکھ جائے گی۔ تو یہ ان تحریکوں کا اثر ہے جو اس ٹائم اسلام کی بات کر رہے ہیں اور جو نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، لیکن اس کے رستے میں جو رکاوٹ ہے وہ بھی میں نے ذکر کر دی۔ تو محترم سامعین حضرات، اصل میں اب جو اسلام غالب ہو رہا ہے، یعنی اسلام غالب ہوگا، چونکہ میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کر دی، اور پھر آگے ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو مجھے بتائیں یہ دنیا کیسے ختم ہو جائے کہ جب تک یہ باتیں پوری نہ ہو اور جو احادیث کے اندر ہے وہ پوری نہ ہو۔ تو کسی نہ کسی چیز کے مکمل ہونے کے لیے، اس کی تکمیل تک پہنچنے کے لیے کئی سبب بنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹیپ اٹھتے ہیں، اس سے پھر آگے پورا ایک منظر سامنے آتا ہے۔ تو یہ چھوٹے سٹیپ شروع ہو چکے ہیں، اور جس طرح وہ حدیثوں کے اندر ہے کہ آگے جو معاملات ہوں گے وہ بالکل اس کی طرح ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ امریکہ گرتا جا رہا ہے، ایک نئی پاور اٹھتی جا رہی ہے، حدیثیں قریب آتی جا رہی ہیں، معاملات قریب آتے جا رہے ہیں، اور وہ روشنی دکھ رہی ہے جو اس وقت اسلام کو غالب کرے گی۔ لیکن اصل جو کمزوری ہے اور اصل جو ہمارے اندر خرافت ہے وہ یہ ہے کہ ہم متحد نہیں ہو رہے، اتحاد نہیں کر رہے، جس بنا پر یہودیت اور نصرانیت مزید فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں نے تو آپ کو پچھلے کلپ میں کہا تھا کہ یہ یہودی اور نصرانی اپنے اقدامات کرنے سے پہلے اگر ان کا کوئی 60% یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے منصوبے پر کام کرنا ہے، تو 40% ان کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ کہیں سے شرک پیغمبر نہ اٹھ جائے، کہیں سے وہ منصوبہ نہ آ جائے جو ہمارے منصوبوں کو اور اقدامات کی بینڈ بجا کے رکھ دے۔ تو محترم سامعین حضرات، آج کی اس گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ بالکل واضح ہے کہ متحد ہونا اور متحد ہو کر اسلام کے غلبے کی بات کرنا، یہی ہمیں جو ہے وہ اس زمانے میں، اس دور میں اسلام کے نظام کو دکھا پائے گا۔ چونکہ آگے جو دور آ رہا ہے وہ اقبال نے کہا تھا نا، اس دور میں مٹ جائیں گے سب، ہاں باقی رہ جائے گا جو قائم ہے اپنی راہ پہ اور پکا ہے اپنی ہٹ کا۔ جو اس وقت اپنے مشن میں قائم ہو جائے اور اپنی جو ہے نا پکا ہو جائے اپنی ہٹ کا، وہی کامیاب ہوگا۔ تو ہم پھر کیوں نہ ہم لوگ قائم ہو جائیں اس مشن پر کہ ہم نے اسلام کو نافذ کرنا ہے، اور بالکل ڈٹ جائیں، تو پھر ہم بھی یہودیت اور نصرانیت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں گے کہ اب بچہ بچہ ہمارا اٹھ چکا ہے اور بیدار ہو چکا ہے، جو حق بن چکا ہے، اور وہ حق ایسا حق بن چکا ہے کہ جب وہ تم پر ضرب لگائے گا اور تمہارے بیجے کھول دیے جائیں گے قرآن کے فیصلے کے مطابق، کہ ایسا حق وہ بن جائے گا کہ جب تمہارے سر پر ضرب لگے گی تمہارے بیجے پھٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، اس طرح کا حق بن جائے گا۔ تو محترم سامعین حضرات، یہ تب ہوگا کہ جب ہم لوگ اتحاد کی بات کریں گے، متحد ہو کر اسلام کے غلبے کی بات کریں گے، وگرنہ جو اس وقت ہو رہا ہے، پاکستان ہو گیا،
جو دوسرے اسلامی ملک ہوں گے ان کے اندر جو اس وقت چل رہے ہیں خلافات اور معاملات، ان کو حل کرنا ہی یہ ہے کہ باطل کو ختم کیا جائے اور اسلام کی جو روشنی قرآن نے ہمیں دی ہے سورہ انبیاء کے تحت اس پر کام کیا جائے اور اسلام کی اصل جو ہے وہ غلبے کی طرف پہنچا جائے، اسلام کے نظام کی طرف پہنچا جائے۔